ایرانی بچہ تھا، اس نے اپنی ماں بوڑھی ہوئی، اماں کو کھانسی ہوتی تھی، بیوی جو ہے وہ تنگ پڑتی تھی، جوان تھی، اس نے کہا اماں کو چھوڑا اولڈ ہوم، نہیں تو میں جا رہی۔ اماں کو جا کر جو اولڈ ہوم چھوڑ آیا، بچے کے اندر حلال کی رتی تھی، وہ کوئی مہینے کے بعد اماں کی خبر لینے چلا گیا۔ جب گیا تو ماں رو پڑی بیٹے کو مل کر۔ اس نے کہا اماں رو کیوں رہی ہے؟ کہا بیٹا میں اپنی وجہ سے نہیں تیری وجہ سے رو رہی ہوں، میں سمجھ آ رہی ہے، میں تیری وجہ سے رو رہی ہوں۔ اس نے کہا اماں میری وجہ سے کیوں روتی ہے؟ اس نے کہا بیٹا پنکھا خراب ہے، اس کمرے کا پنکھا خراب ہے، میں تیری وجہ سے رو رہی ہوں۔ میں گل سمجھے سرا تو گل گزر گئی۔ اماں نے کہا بیٹا میرے کمرے کا پنکھا خراب ہے، میں تیری وجہ سے رو رہی ہوں۔ اماں میں گھر میں اے سی لگا کے سوتا ہوں، روم کولر لگا کے سوتا ہوں، ایران میں کولر اے سی کوئی نہیں ہے، روم کولر لگاتا ہوں میں، تو پنکھا تیرا خراب ہے، میرا روم کولر ٹھیک ٹھاک ہے، تو یہ بتا تو میری وجہ سے کیوں پریشان ہے؟ توجہ کرنی ہے۔ اس نے کہا بیٹا میں بچپن سے جانتی ہوں تجھ سے گرمی برداشت نہیں ہوتی، اور پریشان اس لیے تو نے بھی اسی پنکھے کے نیچے آنا ہے۔ مجھے تیری برداشت کا پتہ ہے، میں پریشان ہوں، تو جب تیری اولاد تجھے ادھر ہی پھینک کر جائے گی تو خراب پنکھے نیچے تو گرمی میں گزارا کیسے کرے گا؟ لکھ لو یہ گل، اپنے ماں باپ کے ساتھ دنیا میں جو کرو گے اس کا صلہ اپنی اولاد کے ہاتھوں دنیا میں ہی دیکھو گے۔ تو پھر مولا پر آخرت کا انحصار کس پر ہے؟ یعنی شعیب ہمارا برخوردار ہے، اس کی آخرت کا انحصار کس پر ہے؟ اس کی دنیا کے انحصار ہے ماں ربے کے ساتھ دنیا میں سلوک پر، آخرت کے نثار کس پر ہے؟ فرمائے سید الابرار یوم القیامہ بر الوالدین بعد موتہما، فرمائے تیری آخرت کے مرتبے کا فیصلہ اس بات پر ہونا ہے تو اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے لیے کیا کرتا ہے۔ ہاں آخرت کا نثار ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ سلوک پر ہے۔ معروف حدیث آپ نے سریکی میں بہت بڑے علماء سے سنی، میں اس کو عربی میں پڑھتا ہوں۔ وہ حدیث یہ کہ ان الرجل لیکون بارا فی حیات والدہ، ایک بچہ ماں باپ کی زندگی میں بڑا نیک تابعدار فرما بردار ہوتا ہے، اذا مات، جب ماں باپ مر جاتے لم یستغفر لہما ولم یرد دیونہما، وہ بچہ نہ ماں باپ کی بخشش کا سامان جوڑتا ہے نہ اپنے ماں باپ کے قرضے ادا کرتے۔ جب بچہ ماں باپ کو بھول جاتا ہے مرنے کے بعد، کتبہ اللہ عاقا، جو ماں باپ کی زندگی میں فرما بردار تھا اسے اللہ نافرمان لکھ دیتا۔ پھر ان رجل لیکون عاقا فی حیات والدہ، کہ یہ اولادیں اپنے ماں باپ کی زندگی میں نافرمان، اذا مات، جب ماں باپ مر جاتے استغفر لہما، اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں، وَأَدَّى دُیُونَہما، اپنے ماں باپ کی زندگی میں گستاخیاں کرنے والا اپنے ماں باپ کے قرضے ادا جب کر دیتا ہے، کتبہ اللہ بارا، جن کو ماں باپ آگ کر کے گئے تھے اسے اللہ فرما بردار لکھ دیتا۔ لہذا یہ اصل تو گیم شروع، یعنی اصل کہانی شروع ماں باپ کے مرنے کے بعد ہوتی ہے۔ پاک پیغمبر سے بندے نے پوچھا تھا، اس نے کہا نواسے پیغمبر، بندے نے پوچھا یا رسول اللہ وبالوالدین احسانہ کا مطلب میں سمجھ گیا، فرمایا کیسے؟ اس نے کہا مولا میرے ماں باپ جو کچھ مانگنا نہیں پڑتا تھا، یعنی اماں ابا گرمی کے کپڑے مانگتے نہیں تھے، میں پہلے دے دیتا تھا، بیمار ہوئے دوائی مانگے بغیر ارینج کر دی، سردیوں کے کپڑے بغیر مانگے ہر چیز دیتا رہا۔ مولا اللہ کا نبی میں نے اف تک نہیں کیا ماں باپ کے سامنے، کبھی غصے سے دیکھا نہیں اپنے ماں باپ کو۔ اس نے کہا مولا کیا وہ بالوالدین احسانہ، خیر خیریت سے اماں ابا دعا دے کر دنیا سے چلے گئے، وہ بالوالدین احسانہ پر عمل ہو گیا؟ سرکار فرماتے نہیں، مرنے کے بعد ہی شروع ہو رہا ہے، اصل کہانی شروع مرنے کے بعد ہو رہی ہے۔ اللہ کا نبی میں آخری حدیث سنو، پھر اس کے بعد میں امام زمانہ پر چند باتیں کر کے کوئی چھوٹی دے دوں۔ اچھا وہ کرنا کیا ہے، ماں باپ کے ساتھ کرنا کیا ہے کہ جس پر میرے آپ کی آخرت کا دار و مدار ہے؟
توجہ کرنی ہے. عام روایتی مجلس کی طرح نہیں سننا. میں پڑھ چھوڑا تھا تو سوڑ چھوڑیا, وہ نہیں کام کرنا, ٹھیک ہے. اس کو دل کی تختی پہ لکھنا ہے کہ آپ نے اپنے ماں باپ کے لیے کیا کرنا ہے ان کے مرنے کے بعد. میں اشارہ کروں گا خالی. حضرت نے فرمایا تیری سب سے بڑی ذمہ داری ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے قضا واجبات کی ادائیگی ہے. اما ابا جو ہے وہ دنیا سے جب گئے تو ان کی ذمہ قضا نمازیں تھی نہیں تھی, روزے قضا تھے نہیں تھے, یہ حل کرواؤ. ابا تگڑا زمیندار تھا, زکوٰۃ دیتا تھا نہیں دیتا تھا حساب لگا. ابا امیر کبیر آدمی تھا, حج واجب تھا ان پر, اگر حج واجب نہیں تھا نہیں کہ تو اس کا حج کا یعنی قضا واجبات کا کوئی حل نکال اپنے ماں باپ. مولا اگر میں اپنے مرحوم ماں باپ کی قضا واجبات کو بجا لاتا ہوں, اما ابا پہ حج واجب تھا نہیں حج نہیں کیا تو حج پہ کسی کو بھیج دیتا ہوں. مولا میں اپنے ماں باپ کی قضا نمازیں نیاز دے کر کسی سے پڑھوا لیتا ہوں. قضا نمازاں ہر بندے کو نہیں پڑھ گیا جاندی, میں تم دس حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں میرے پاس قضا نمازی لوگ بھیجتے ہیں, میرے کمیشن اس میں سے کوئی نہیں ہوتا. اللہ شکر میں ذاکر امام حسین, مجھے کیا ضرورت ہے کمیشن رکھے, ٹھیک ہے. لیکن یہ ایک اس میں سے یہ ہوتا ہے کہ میں طالب علموں کو نہ ٹھکور کر, جس کی نماز صحیح ہے اس کو ہم دیتے ہیں نماز, ہر کسی کو نہیں دیتے. پہلے قاری صاحب نماز چیک کرتے ہیں. بعض علماء کرام میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں جو یعنی پیش نماز حضرات, وہ کہتے ہیں کہ بلا قضا نماز ہند میں ہند تو صحیح توجہ ہو چاہ میں کی میں نہیں, پہلے قاری صاحب کو نماز سونا وقت نماز ٹھیک ہے تو اللہ حدیث. اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ کے مرحوم کی آپ نے 15-20 ہزار روپے ایک سال کا دے دیا, میری نماز باطل ہے, میری اپنی نماز ٹھیک کوئی نہیں ہے, میں جب غلط نماز پڑھوں گا نا پیسے بھی میں کھا جاؤں گا اور امی ابے کی نمازیں بھی ادا کوئی نہیں کرتی. نمازوں کے مسئلے میں بہت ہم احتیاط کرتے ہیں, بہت سارا. خدمت میں عرض کروں گا, فرمایا اپنے اس حضرت فرمایا قضا نمازیں دیکھ اپنے ماں باپ کی قضا کر, روزے قضا ان کا حل نکال اپنے مرحوم ماں باپ کا. مولا روزے بڑی مشکل ہے, فرمایا ہم مشکل کشا جو ہیں. سرکار نے فرمایا تیرے ماں باپ کے ایک روزے کا فدیہ یعنی 3 پاؤ آٹا یا گندم ہے یا اس کے پیسے. پورے رمضان کا فدیہ 22.5 کلو آٹا یا گندم, 22.5 کلو آٹا گندم یا اس کے پیسے اٹھا, اس علی والے کے دروازے پہ جا جس کے پاس سال کا خرچ نہیں ہے, نماز روزے کا پابند ہے, اعلانیہ گناہ نہیں کرتا, جب اپنے مرحوم ماں باپ کی فدیے کی روزے کی فدیے کی نیت کر کے 22.5 کلو آٹا یا اس کے پیسے ادا کرے گا, پھر مرحوم کے 1 سال کے روزے ادا ہو جائے گا. واجبات کی کو اہمیت دے اپنے ماں باپ. ویسے میں ایک اشارہ کروں گا آپ کو, آپ اپنے ہر نیک عمل میں اپنے مرحوم ماں باپ کو شامل کر سکتے ہیں, ہر نیک عمل میں. یہ ابھی مغرب ابھی زورین الحمدللہ نماز پڑھ کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اسی جگہ بیٹھے بیٹھے دعا کریں, یا اللہ جو میں نے زورین کی نماز پڑھی ہے اس کا ثواب میری مرحوم والدہ کو بھیج دے, خالق بھیج دے. اب مجلس سن رہے ہیں نا, مجلس سنے ساتھ دعا مانگی, یا اللہ جو میں مجلس سن رہا ہوں اس کا ثواب بھی میرے مرحوم ماں باپ کو چلا چاہیے. ہر نیکی کا ثواب اپنے مرحوم ماں باپ کو بھیج سکتے ہیں, خالی نیت تھوڑی سی کرنے کے بعد. صدقہ دیتے ہیں, صدقے میں اپنے مرحومین کو یاد رکھا کرو, تصدقوا عنہما, ان کی طرف سے نیت کر کے صدقہ دیا کرو. 5 روپے 10 روپے 20 روپے صدقے کے میں ڈبے میں ڈال, اور وہاں پر کہہ کہ اللہ میں صدقہ دیتے ہوں زمانے کے امام کی سلامتی کے لیے, ہر علی کے چاہنے والوں کی سلامتی کے لیے. اپنی طرف سے مرحوم ماں باپ, مرحوم بیوی بہن بھائی نام بڑھاتا جا. بندے نے کہا مولا میں روپے 10 دیتا ہوں, نام 25 ڈال دیتا ہوں, فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا اتنا لجپال ہے تو نام بڑھاتا جائے گا, وہ ثواب بڑھاتا جائے گا. اچھا میں زیادہ تنگ نہ کروں آپ کو. مولا یہ قضا جو اپنے مرحوم کے قضا واجبات ہیں, والدہ والد کی, ان کا فائدہ کیا ادائیگی کا فائدہ سنیے گا. سرکار نے فرمایا لا یکون فی ضیق, کئی ایسی مائیں ہوتی ہیں, کئی ایسے باپ ہوتے ہیں جن کی قبر کی دیواریں مل جاتی ہیں آپس میں, فشار قبر, لیکن فیوسی اللہ علیہ, اللہ قبر کو ایک دم کھلا کر دیتے ہیں. فیوتا میت بارگاہ خدا میں حاضر کی رہتا ہے, فیقال غیب سے آواز آتی ہے, قد خفف عنک ھذا الضیق بصلاۃ فلان نقیق, تیرے فلاں مومن بھائی نے تیری ایک وقت کی نماز پڑھی, تیری قبر کی ساری مشکلیں ختم ہو گئی. ایک ٹائم کی قضا نماز,
آپ کسی ایسے عالم دین جن کی نماز درست ہے ان کو کہیے کہ بلا میرے ماں باپ کی ایک ٹائم کی قضا نماز، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں سال کا 20 سال 15,000 نہیں دے سکتا، لیکن مجھے مہینے کی نمازیں پڑھ دیجیے، مجھے ہفتے کی نمازیں، مجھے ایک دن کی نماز پڑھ دیجیے۔ فرمائے ایک ٹائم کی نماز تیری پڑھی گئی قضا اور قبر کی ساری مشکلیں تیری صدر میں اس کو اس علی ثواب پہ نہیں پڑتا۔ اب اگلی بات، اچھی موت ہر کوئی مرنا چاہتا ہے، کامیاب موت ہر کوئی، اور یہ بڑا مشکل ہے، یعنی کامیاب موت مرنا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل کام ہے۔ دیکھو نا، ہم زندگی میں بندے بڑے بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن آخر میں سلپ ہو جاتے ہیں۔ خاتمہ بالخیر یہ بہت مشکل منزل ہے، بہت مشکل منزل ہے۔ لقد عبد ابلیس 6,000 سنہ، نظر بلاغہ مولا کائنات کیا فرماتے شیطان کی عبادت کتنی تھی؟ 6,000 سال، لیکن اس کا انجام کیا تھا؟ فخرج منا فانک جاءت دفع جلال تھی، انجام اچھا نہیں۔ کئی مطلب مہربان دوست ہیں، وہ کہتے ہیں فلاں جو صحابی رسول ان کو نبی نے بڑی تعریف کی تھی، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ نبی نے بھلے تعریف کی، لیکن اصل بات ہے خاتمہ بالخیر۔ تو سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں؟ خاتمہ کیسا ہوا؟ ہاں بندہ آخر پہ کیسا تھا؟ مشکل کام ہے، یعنی خاتمہ بالخیر سب سے مشکل منزل، خاتمہ بالخیر سب سے مشکل منزل ہے۔ بڑے بڑے بندے خطرات کی زد میں، یہ علی ابن ابی حمزہ بتائیں نہیں، خدا را مہربانی کرو خمس کے پابند بن جا، اے میرے ہاتھ جڑے کھڑے، 10 روپے 5 روپے جیڑا بڑھ دے ڈٹا کرو، کیونکہ اگر آپ خمس کے پابند بنیں گے آپ کی عاقبت ان اچھے انجام کے چانس بڑھ جائیں گے۔